أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ نبی کی وہ زیارت کر رہا ہے، نبی کی وہ زیارت کر رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا ارقم صاحب قاسمی سے میں گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سبوں کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ملے بہشت جس کو مجھ کو وہ زینہ چاہیے، ملے بہشت جس سے مجھ کو وہ زینہ چاہیے، مجھے خوشبو نہیں ان کا پسینہ چاہیے۔ ارے پیرس و لندن سے مجھ کو کیا غرض ہے، ارے پیرس و لندن سے مجھ کو کیا غرض ہے، میں مسلمان ہوں مجھے مکہ مدینہ چاہیے، میں مسلمان ہوں مجھے مکہ مدینہ چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیری دی کا سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کا سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا جناب ارقم صاحب قاسمی سے میں گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سبوں قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الكریم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسین رضی اللہ عنہ عن الحسن رضی اللہ عنہ قبشا قبشا رواح الامام الام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء عظام، آج ہم سب کا یہاں بیٹھنا جڑنا ایک عقیقے پر منعقد کی گئی ہے اور ہمارا موضوع سخن بھی اسی پر منحصر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس طرح کا رواج چلتا ہوا آ رہا تھا جس کو وطیرے کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر اس کو بدلا گیا اور اس کو عقیقے کے نام پر منعقد کیا گیا۔ جب وطیرے کے نام پر منعقد کیا جاتا تھا، جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو خون میں بالکل نہلایا جاتا تھا اور لڑکی کو زندہ دور کر دیا جاتا تھا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو عقیقے پر بدلا گیا اور عقیقہ عقن سے نکلا ہوا ہے، عربی میں عقن سے نکلا ہوا ہے۔ عقن کے مطلب ہے الگ کرنا، نکالنا۔ اس کے پہلے معنی تو یہ ہے کہ جانور کو اس کے دھڑ سے سروں کو الگ کرنا، دوسرے معنی یہ ہیں کہ بچے جو پیدا ہوا ہے اس کے انگ سے، اس کے جسم سے، اس کے گوشت سے، اس کے تمام تر جسم سے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا الگ کر دینا۔
جس میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اس کو بیٹی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اسے کچھ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ ہم سب ایک عظیم رواج کو زندہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ عقیقہ کی ایسی عظیم چیز ہے، حضرت مولانا محمد زکریا کاندھوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک آدمی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، اس کی زندگی دنیا میں بالکل مدہوش تھی، دین کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کی بچی، عقیقہ شدہ بچی دنیا سے چلی گئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بندہ پریشان ہوا، یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ جنگل میں کہیں جا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور بھاگتا ہوا دیکھتا ہے پیچھے کہ ایک ازدہ سانپ، ایک چتکورا سانپ منہ کھولے ہوئے اس کے سامنے آ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نوالے میں پورا وہ بندے کو کھا جائے، لیکن یہ پریشان ہوتے ہوئے بھاگتا ہے، آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بڑا آدمی لاٹھی لے کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ یہ بندہ اس سے جا کر کہتا ہے کہ تمہیں مدد مانگتے ہوئے مجھے شرم تو آتی ہے، باوجود اس کے میں کہتا ہوں مجھے اس ازدے سے بچا لیجئے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے میں تو کمزور ہوں، میں کیسے آپ کو بچاؤں گا؟ لہٰذا ایک بلڈنگ نظر آ رہا ہے سامنے جس پر تمام مسلمانوں کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، آپ اس پر جائیں، کیا پتہ آپ کو کوئی خزانے مل جائے، وہاں سے آپ کو کوئی مدد مل جائے گی۔ تو یہ بندہ پریشان ہو کے اس بلڈنگ کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے ایک معصوم سی بچی جو عقیقہ شدہ بچی انتقال کر گئی تھی اس کی۔ وہاں جا کر بچی سے کہتا ہے، سلام خیر کے بعد فوراً کہتا ہے مجھے اس عزے سے بچائیں، مجھے اس پریشانیوں سے بچائیں۔ بچی کہتی ہے ابا پریشان مت ہوئیے، اب سائٹ میں بیٹھیے، میں آگے جاتی ہوں۔ بچی آگے بڑھ کے پھونک ماری تو وہ عزدہ ختم ہو گیا۔ تو پھر بچی سے وہ باپ پوچھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے، تم نے کیسے اس کو بھگایا؟ بچی کہتی ہے کہ آپ اس بڑے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، آپ اس ازدہ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، کیا پہلے آپ میرے بارے میں پوچھیں گے؟ تو اس کی بچی کے کہنے پر باپ کہنے لگا بتا وہ بڑا کون تھا؟ تو وہ بچی بتانے لگی وہ بڑا جو تمہارے اعمال تھے نیک عمل، جس کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے گناہ شدہ چیز یعنی ازدہ سے آپ کو بچا نہ پایا۔ وہ جو ازدہ تھا وہ آپ کی گناہیں تھی، آپ کے شرابی کبابیت تھی، آپ کی بے نمازیت تھی، اس لیے آپ پریشان ہو کر بھاگتے رہے۔ آپ کی عمل ایمان اتنی کمزور تھی کہ آپ کو اس سے بچا نہ سکا۔ پھر وہ بچہ اس کو بچاتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ابھی وقت سمجھ جائیں، سدھر جائیں، اس طرح کہتے ہوئے وہ بڑھتی ہے آگے کہ اس بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ ایسے سچا توبہ کرتا ہے۔ یہ عقیقے کا معاملہ دیکھیے، اس بندہ اتنا سچا توبہ کرتا ہے کہ آج دنیا اس کو امام الزاہدین، امام مالک دینار حوالے سے یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا عقیقہ ایک بہت عظیم چیز ہے۔ جب حضرت حسنین پیدا ہوئے اس کے بعد 7 دن کے بعد حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے سروں کو منڈوایا اور بال کے بقدر وزن کے چاندی اللہ کے راستے پر خرچ کیے۔ عقیقہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ عقیقہ کریں۔ اگر کسی بچے کا عقیقہ نہ ہو وہ بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت حاصل کر نہیں سکتا، وہ اپنی ماں باپ کی سفارش قیامت کے دن اللہ سے نہیں کروا سکتا۔ اور عقیقہ کا جو صحیح طریقہ ہے وہ 7 دن ہے۔ اگر 7 دن میں نہ ہو سکے تو 14 دن ہے، 14 دن میں نہ ہو سکے تو 21 دن میں، اور 21 دن کے بعد اگر پھر بھی بندہ نہ کر سکے، اتنی وسعت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو، تو بندہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اس سے 7 دن ملا کے اس دن کر لے، پھر بھی نہ ہو تو اس کے بعد کسی دن بھی کر لے۔ عقیقہ ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مسنونی طور پہ ہے۔ اور عقیقہ کا جو طریقہ ہے 2 جانور لڑکے کے لیے، 1 جانور لڑکی کے لیے، اور اگر حصے میں بڑے کی طرح سے کریں تو 2 حصے بڑے لڑکے کا اور 1 حصہ لڑکی کا۔ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میں اپنے بچے کا عقیقہ کیسے کروں گا؟ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ 1 مرغی بھی کاٹ دو گے بھی تو عقیقہ ہو جائے گا۔
اور بڑھنے میں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ سنیے، وہ اپنے ہر بچے پر ایک ایک اونٹنی قربانی کرتے۔ اور ایک مسئلہ ہمارے ذہن و دماغ میں کبھی کبھی آتا ہے اور بعض ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عقیقہ تو ایک صدقہ ہے جو بچے کی تمام مصیبت پریشانی کو جھاڑ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لحمہ بلحمہ وعظمہ بعظمہ وشعرہ بشعرہ، اس کے بال کے بدلے بال، اس کے جان کے بدلے جان، اس کے گوشت کے بدلے گوشت، یعنی تمام تر مصیبتوں سے بچے کو بچاتے ہیں تو صدقہ ہوا، لہذا سید لوگ صدقہ نہیں کھا سکتے؟ یہ سوال آتا ہے ہمارے ذہن و دماغ میں، لیکن یہ وہ صدقہ نہیں ہے، یہ وہ صدقہ ہے جس طرح قربانی والا صدقہ ہے۔ قربانی بھی ہم صدقہ کرتے ہیں، اس کو ہم سب کھا سکتے ہیں، لہذا عقیقہ ایک بہت عظیم چیز ہے، ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے کرنی چاہیے۔ اور آج ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کو توفیق دیے، انہوں نے عقیقہ کیا، اللہ تبارک و تعالی ہماری بھانجی کو لمبی عمر نصیب فرمائے اور نیک صالح بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام تر ملے ہوئے فوائد باپ کو عطا فرمائے اور اس سے تمام ملے ہوئے نقصانات کو اللہ فوائد میں بدل دے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے میں اپنا جگہ لوں گا کہ بیٹی ایک عظیم نعمت ایسی ہے کہ کتابوں میں آتا ہے جب بیٹی دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے زمین دنیا میں آتا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوا ہوتا ہے، پرسنل اس کے لیے آتا ہے اور اس کی ماں سے کہتا ہے کہ تو بھی کمزور، تو نے جس کو جنا ہے وہ بھی کمزور، لہٰذا ہم دونوں پہ جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا۔ لیکن جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بلکہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جا کے اپنے باپ کا بازو بنو۔ لہذا بچی ایک بہت عظیم نعمت ہے، جب وہ باپ کے پاس آتی ہے تو باپ کے رزق میں برکت بنا دیتی ہے، اور جب شوہر کے پاس جاتی ہے تو اس کو مالدار بنا دیتی ہے۔ ایک صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے میں غریب ہوں، پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کر لو، اللہ تبارک و تعالی برکت نازل فرمائے گا۔ بیٹی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ہم سب اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ سسرال کے گھر سے آئی ہے، سسرال گھر والے کہتے ہیں دوسرے کی بیٹی ہے، اصل بات یہ ہے کہ بغیر بیٹی کے گھر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی، عقل کی، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔